یہ زوال کا دوسرا سبب یہ ہے کہ رب ذوالجلال کی حدود کو نافذ نہ کرنا۔ اللہ نے جو حدود بنائی ہیں کہ اس گناہ کی یہ حد ہے، اس گناہ کی یہ حد ہے، اسے نافذ نہ کرنا۔ چوری کی سزا یہ ہے، اگر ثابت ہو جائے اس نے چوری کی ہے جو اس کے شرعی تقاضے ہیں، یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ مجھے یہ کل پرسوں ایک افغانستان کا شخص ملا تو اس سے بات چیت ہو رہی تھی جائز سے قطع نظر کہ وہاں کن کی حکومت ہے، ان کا مسلک کیا ہے، وہ کیا ہے، لیکن وہ بتا رہا تھا کہ ہمارے پورے ملک کے اندر اس وقت آپ کو کسی جگہ پہ بھی کوئی چور نہیں ملے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ جو اب وہاں پہ حکومت کر رہے ہیں، جب وہ آئے تو انہوں نے ایک دو بندوں کو اس طرح سزا دی کہ اگر چوری ثابت ہوئی تو ہاتھ کاٹا، جو ان کی شرعی سزا بنتی تھی، اور پھر اس وقت تک اس کا جسم اسی جگہ پہ پڑا رہا جب تک اس میں بدبو پیدا نہیں ہوئی، تاکہ یہ لوگوں کے لیے عبرت بن جائے۔ ایک دو بندوں پہ حد قائم کرنے کا فائدہ اتنا ہوا کہ اب بھلا سارا دن کسی کا مال سڑک پہ پڑا رہے، کسی کی جرت نہیں کہ کوئی آنکھ اٹھا کے بھی اس کی طرف دیکھ سکے۔ اللہ آج ہمارے ملک میں گزشتہ حکمرانوں میں ایک شخص تھا تو اس نے کہا کہ کیا میں چوری کی حدود نافذ کر کے اپنے ملک و قوم کے جو لوگ ہیں ان کو میں ہاتھ سے معذور کر دوں کہ وہ ایک ہاتھ لیے پھرے اور ایک ہاتھ ان کا جو ہے وہ کاٹ دیا جائے؟ یعنی اللہ کی حدود جو اللہ نے قائم کی ہے گناہوں پہ، ان پر بھی اعتراض۔ لیکن اس ظالم کو یہ نہیں پتا کہ ایک شخص پہ بھی اگر ایسی حد لگ جائے تو پورے ملک کے اندر امن قائم ہو جاتا ہے۔ قتل و غارت کیوں عام ہے، زنا کیوں عام ہے؟ سبب یہ ہے کہ جو زانی کی سزا ہے اسے ملتی نہیں۔ ایک زانی کو بھی، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات آئے دن ہم سنتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ قانون سے ہمیں کون سی سزا ملنی ہے، پیسے لگائیں گے اگلے دن ہی ہماری ضمانت ہو جائے گی۔ ایک زانی کو بھی اگر سر عام یہ سزا مل جائے جو اس کی شرعی حد ہے، سزا ہے جو قرآن میں بیان کی گئی، اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو اس کی حد یہ ہے کہ اسے 100 کوڑے لگائے جائیں، اور اگر وہ شادی شدہ ہو کے یہ عمل کرتا ہے تو پھر سزا یہ ہے کہ اسے پتھر مار مار کے اسے رجم کر دیا جائے۔ ایک بندے کو بھی اگر سر عام یہ سزا مل جائے تو پھر کسی کی جرت نہیں ہوگی، کوئی یہ گناہ کرتے ہوئے 100 بار سوچے گا۔ قاتل کو اگر قصاص اس سے لے لیا جائے تو پھر کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ ناحق کسی کا خون بہائے۔ یہ پورے ملک کے اندر افراتفری اور یہ سارے معاملات، ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال کی حدود کو نافذ نہیں کیا گیا، ان کا مذاق اڑایا گیا، بلکہ میں تو کہتا ہوں اس ملک کی تباہی کا آغاز تب سے ہوا جب سے ناموس رسالت کے سپاہی کو پھانسی پہ لٹکایا گیا۔ جس نے ناموس رسالت پر پہرا دیتے ہوئے گستاخ کو واصل جہنم کیا، چاہیے تو یہ تھا کہ اسے ایک ہیرو کے طور پہ پوری دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا، اس نے ہمارے نبی کی ناموس پہ پہرا دیا۔ جب سے اس ناموس رسالت کے سپاہی پہ یہ ظلم ہوا تب سے اس ملک کی تباہی کا آغاز ہوا۔ پھر وہ گستاخہ، وہ خاتون جس نے گستاخی کی تھی، چاہیے یہ تھا کہ سر عام اسے پھانسی کے تختے پہ لٹکا کے پوری دنیا کو پیغام دیا جاتا کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، اپنے نبی کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ افسوس یہ کہ اسے سزا دینے کی بجائے اسے باعزت رہا کیا گیا اور اسے بڑے پروٹوکول میں غیروں کے حوالے کیا گیا، اور پھر اس عمل پہ فخر کیا گیا کہ ہم نے جو ہے یہ جو جس سے یہ عمل ہوا تھا ہم نے بڑی حفاظت سے اس کو جو ہے بیرون ملک پہنچایا، جس کو پاکستان کے قانون نے سزائے موت سنائی ہوئی تھی۔ یعنی اس عمل پہ بھی فخر کیا گیا۔ یہ اسباب ہے تباہی کے جو آج اس ملک کو اس طرف لے کر آئے۔ آج دیکھو سویڈن کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی سرعام سرکاری
پروٹوکول میں اور سرکاری طور پہ اس کی گستاخی ہوئی، لیکن آج کہاں غیرت جاگی مسلمانوں کی؟ یہ سبب ہے الا ماشاء اللہ کہ کسی مدرسے کے بچوں نے باہر نکل کے اپنے طور پہ احتجاج کر دیا، اس کا بھی اگرچہ فائدہ ہے، لیکن فائدہ تب ہوتا ہے جب سرکاری طور پہ احتجاج ہو اور احتجاج کی کال ملک کا حکمران دے، پھر فائدہ ہے۔ لیکن میں نے پچھلے جمعے بھی کہا، جنہوں نے ادار کھایا ہو اور جو غیروں کے کانے ہوں، وہ کس طرح غیروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ بات کر سکتے ہیں؟ یہ ہیں آج اس امت مسلمہ کے زوال کے اسباب کہ رب ذوالجلال کی حدود کو نافذ نہ کرنا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس اور قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت پہ پہرا نہ دینا، یہ سبب تھا کہ آج ہمیں یہ دن دیکھنے پڑے۔ دوسرا تباہی کا سبب یہ بھی ہے جسے قرآن و سنت میں بھی بیان کیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ناپ تول کے اندر کمی کرنا، یہ بھی تباہی کا سبب ہے۔ ہم دیکھیں چھوٹے سے چھوٹا کاروبار کرنے والا وہاں سے شروع ہو اور بڑے طبقے تک صورتحال ہم دیکھیں تو ہر بندہ دھوکہ دے رہا ہے۔ غیروں میں یہ بات نہیں، غیر ترقی کیوں کر رہے ہیں؟ ہم وہاں دیکھیں تو وہاں یہ صورتحال نہیں۔ یہاں ایک پھل بیچنے والا بھی، ریڑھی لگانے والا بھی ہے تو وہ بھی لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ پھل جو بالکل صحیح سلامت ہیں وہ اوپر لگائے گا تاکہ لوگ انہیں دیکھ کے میرے پاس آئیں، اور جب دے گا تو پھر وہ گھٹیا قسم کے نیچے سے نکال کے وہ دے گا۔ یہ صورتحال چھوٹے سے چھوٹا کاروبار کرنے والا یہاں سے شروع ہو اور اوپر تک پوری قوم کی صورتحال یہ ہے۔ پھر ہم کہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، پھر ہم کہیں کہ یہ قحط سالی کیوں ہے، پھر ہم کہیں کہ آٹا ہمیں لائنوں میں لگ کے کیوں ملتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو خالق کائنات جل جلالہ اس قوم کو قحط سالی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ قحط سالی میں ہر چیز کا قحط پڑ جائے گا، کوئی چیز بھی نہیں ملے گی، اللہ انہیں قحط سالی میں مبتلا کرتا ہے۔ اور دوسرا عذاب ان پہ یہ آتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ حکمران ہم پہ مسلط کیوں ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں جو بندہ ناپتول میں کمی کرتا ہے اللہ اس قوم پہ ظالم حکمران مسلط کر دیتا ہے، یہ نااہل حکمران۔ ہم غور کریں یہ ہمارے اپنے اعمال کا بھی نتیجہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں ان پہ اللہ ظالم حکمران نافذ کرتا ہے، اور جو قوم زکوٰۃ روک لیتی ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ پھر ان سے بارشیں بھی روک لیتا ہے۔ اور یہ جو تھوڑی بہت ہوتی ہے وہ پتہ کیوں ہوتی ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اگر جانور نہ ہوتے اللہ بالکل بارش برساتا ہی نہ، چونکہ اللہ نے انہیں بھی رزق دینا ہے تو جو تھوڑی بہت ہوتی ہے وہ ان کے گزارے کے لیے رب ذوالجلال بارش برساتا ہے۔ بقیہ وہ رحمت والی بارشیں کہ جن سے انسانوں کی خوراک بھی وافر مقدار میں ہو اور ہر طرف رحمتیں برسیں، وہ رحمت والی بارش کو رب ذوالجلال اس قوم سے منقطع فرما دیتا ہے، بارشیں نہیں برستی۔